آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم حميد مجيد رب هذه الدعوة التامة والصلاة التامة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوی۔ سامعین کرام، خطبے کا آغاز میں سورہ طٰہٰ دی آیتاں تو کیتا۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مشکلات اور مصائب کے موقع تے ایک سہارا، ایک وسیلہ بیان فرمایا کہ کوئی فرد ہوئے تنہا انہوں میں مشکلات نہ واسطہ پیش آ سکتا۔ زندگی دشواریاں کا نام ہے، اے پھلاں دی سیج نہیں سوراں دی سیج ہے۔ کوئی شخص چاہے نا بیٹھے دکھ نہ انہوں آوے، طرح طرح کی پریشانیاں تکلیفاں مصیبتاں، اور جماعتاں میں یہ ہوں کہ امتاں اور جماعتاں بھی جڑیاں مصیبت پی جاندیاں، دشمن جڑے طرح طرح دیا سزاواں دے دکھ دے، تو اس موقع تے انسان گھبرا جاتا، انہوں پھر پتہ نہیں چلتا بھی ہوں میں کہڑا دامن پکڑاں تو کہڑا سہارا تلاش کراں جس نال میری زندگی خوشحالی دی ہو جائے، میریاں مصیبتاں ٹل جاؤں، ان کو مشکل کشا درکار ہوں۔ تو قرآن پاک دیا آیتوں کے اندر جس شے نوں اللہ نے مشکل کشا قرار دیتا، وہ بارے اگر اسی کہیے کہ ہر فرد اور ہر امت کی مشکلات دال وہ تو کوئی بندہ من نہیں سکتا۔ لوگوں نے آخر لو نماز کا نہ کی چلو کیا پریشانیاں دور ہونے واسطے آدمی کو سرمایہ چاہیے، حکومت چاہیے، ملک چاہیے، خزانے ہون، فوجاں ہون، اسلحے کے ڈھیر ہون، ایک ہی قرآن نے کہتا ہے اگر مشکلات اور مسائل کا سامنا نماز تو مگر لو۔ یہ نماز کی کر سکتی؟ اور جب اسی بہنے بھی کئی ایس گئے گزرے دور سے نمازاں پڑھ رہے مگر ان کے اندر کچھ نہیں سانوں نظر آتا، کوئی انہوں کی زندگیوں کے اندر تبدیلی نہیں نظر آتی، کتنے نہیں نظر آتا بھی وہ خوشحال ہون، انہوں نے اللہ کی طرفوں سکون ملیا ہوئے۔ نمازی بھی پریشانی کا شکار اور دیندار جماعتاں بھی جڑیاں مصائب ساریاں، مگر قرآن نے ایک بات کہی اس زمانے کہی جب مکے اللہ کے رسول علیہ السلام تے آپ کے ساتھیاں تے مکے کی زمین تنگ کرتی گئی، جینا حرام سی، کوڑیاں سے لٹایا جا رہا سی، تب بھی ریت پہ لٹا کے اتنے پتھر گرم رکھتے جاتے تھے، رسیاں پا کے گران گھسیٹیا جاتا سی۔ اس لیے اللہ پاک نے آخیا طرح طرح کے تانے اور طرح طرح کے الزام بھی کہ پیغمبر تے پاگل ہے، مجنون اور دیوانہ ہے، تے کسی نے جادو کرتا ہے تو مت ماری گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے صرف ایک گل کہی فاصبر علی ما یقولون، جو کچھ بکدے ہے اتنے صبر کر، برداشت کرن، اپنا استقلال جڑا یہ ڈگمگاؤ نہ دے، تیرے قدم ہلنے نہیں چاہیے، تے باقی مشکلات بھی کوئی گل نہیں۔ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج نکلن تو پہلا بھی اللہ کی تسبیح اور حمد کر۔ اللہ نے نماز نو تسبیح اور حمد کیا۔ اللہ پاک کا طریقہ بے نماز دے مختلف اجزاء نال تعبیر کر رہا، کتے کیا اللہ کے سامنے قیام کرو، قم اللیل ہندی نماز ہے، اللہ کے سامنے رات کو کھڑا ہے نا میرے نا نماز ہے تہجد، تو قیام کتے کہہ سبح تسبیح کر، کتے کہہ وہ قرآن الفجر، فجر کے وقت قرآن پڑھا کر، وہ یہ نہیں قرآن شریف لے کے بہ جا نماز فجر تمہیں پڑھنا، کتے کہہ ورکع عمر راکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، کتے وسجد واقترب، یعنی مختلف حصے بیان کری جانا دسن لی بھی ایک کلا ہی پوری نماز ہے، انہوں کی اہمیت دسن لی بھی ارکان ہے
یہ بہت لازمی حصے ہے. اس طرح قیام کہہ لو، رکوع کہہ لو، سجود کہہ لو، تسبیح اور حمد کہہ لو، قرآن کی تلاوت کہہ لو، یہ نماز کے حصے جڑے خود قرآن نے دس دے. اور انہوں نے رسول کریم علیہ السلام نے جی موتیاں کی لڑی پروئی دی، اس طرح اللہ کی ہدایت کے مطابق ایک حیت دیتی، شکل دیتی، جس نماز بن گئی. اور الحمدللہ مشرق تو مغرب تک مسلمانوں کا گروہ نہ چیزاں سے اختلاف نہیں کرتا جہاں قرآن نے نماز کے اصلی اجزاء بیان کیتے، جنہوں ارکان آتے. وہ شیعہ، وہ بریلوی ہے، جو بندی ہے، مسجد امام دے خارجی ہے، نماز انہوں کی ایک جی بیٹھے سائیکلوں کی تعداد سب انسان کھاؤ دے، سارے بڑی آدم ہے، مگر رنگ کسی کا گوڑا، کسی کا کالا، کوئی لمبا، کوئی چھوٹا، کوئی لولا ہے، کوئی تندرست ہے، مگر سارے انسان کھاؤ دے. نماز ہونا چر نماز ہے، کوئی نہ کرے دی نماز دین کے خلاف ہے، جھوٹ بولتے یہاں نے امت کو برباد کیا. باقی نہ رہی تیری وائی نہ زمیری، اے کشتا ہے ملائی اور سلطانیوں پیری. مسلمان کی ہے کشتا ہے، قتل کیا ہوا، اور تین گروہ نے قتل کیا، ملاوا نے، پیران نے اور حکمرانوں نے. یہاں چھڑی پھیرتی ہے اور یہ تینوں ایک ہی ہے، یہاں کا الائنس ہے. بالکل جھوٹ بولتے لوگوں کو دھوکھا دین لگ پیا، میں آج میں بچوں ایک ہی. حکمران بدماشیاں کرتا، مولوی جڑی فتوی کرتے، ٹی وی پہ آ کے جواز پیش کرتے، اور پیر جا کے برکتیاں دعا کرتے، درگاہ تے حاضری دے، سونے کا دروازہ داتا دربار چڑھا دینا، پٹو سارے گناہ معاف ہو جائیں. یہ ایک ہی ٹولا. مقصد اللہ انسانوں تے حکومت کرنا کہ لوگ غلام رہن. اور کوئی بادشاہ بن کے سر کچھ آؤں، کوئی پیر بن کے آتا میرے اگے گوڈے ٹیکو، کوئی مولویاں کا میزبانوں کرتا ہے خدا دی گئی ہے من تو کافر ہے، تو کچھ ہے ملائی اور سلطانیوں پیری. مسلمانوں کی روشن نہیں رہتی. تو نماز کی ہے وہ قرآن جڑے حصے آ گئے. ایک امت کا گروہ دسو جڑا تو خالی سب کی نماز قیام ہے فرضاں، سب قرآن پڑھتے، سورہ فاتحہ روزے سورت رکوع کرتے، سجدے کرتے، اور بالکل سارا کچھ جو ارکان نا جنہوں تو بغیر نماز سب کی اے انسان بڑی مثال ہے. سب تو انسان دے گورے قائم کی کرن. اختلاف سنتوں کا کیا بھی سنتا کر لیا جائے اچھا، نہ کیتا جاؤ کرنے والے منتے جو نقل ہے. کوئی نماز کا ضروری حصہ نہیں، کوئی نہیں کرتا نماز ٹھیک. علم والوں پتا بیا ارکان ہے، یہاں تو بغیر نماز نہیں. اے سولہ لوگ مستحبات ہے، ہو جان تد بھی چنگے، نہ ہو جان تد بھی کوئی گل نہیں. تدے امت کے اندر بے شمار نیک لوگوں نے کام کیتے بھی ہے، رفع جان نہ کرنے والے بچے تو رہے صحابہ تو رہتے. اس پاروں پر پتا سی بے فرائض